اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے صدقے میں سے ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے کھا لیتا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر چونکہ زکوٰۃ و صدقات حرام تھے اس لیے اس کے کھانے سے گریز فرمایا، جس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کے جائز ہونے میں شک ہو ایک مسلمان کو اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلی حدیثوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راستے میں کوئی معمولی چیز گری پڑی ملے جس کی خاص اہمیت نہ ہو تو انسان اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اس کے لیے اعلان و اشتہار ضروری نہیں ہوتا، جیسا کہ بیش قیمت ملنے والی چیزوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ انہیں ان کے اصل مالکوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کھانے پینے والی وہ مل جائے تو اگر وہ ٹھیک حالت میں ہو تو اس کو کھا لینا چاہیے، اس کی اجازت دین اسلام دیتا ہے۔ اسی طرح کھانے کی چیز اٹھا کر کھا لینا وہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کوئی چیز پڑی ہے کھانے والی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اٹھایا، اسے صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ یا زکوٰۃ کی کوئی چیز ہے تو میں اسے ضرور کھا لیتا، کیونکہ اب پتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو دی تھی۔ تو یہ صرف خاصیت وہ سید گھرانے تک محدود ہے کہ وہ نہ صدقہ لیتے ہیں نہ ان کے لیے زکوٰۃ وہ حلال ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کے لیے یہ چیز جائز ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ دو چیزوں کا پتہ چلا، ایک تو جو سید زادے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ صدقہ